ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی کچھ خبروں کی جانب نظر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے لگاتار صہیونی درندوں کو جہنم واصل کرنے کے الگ الگ طرح کے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، جو زمینی سطح پر اس وقت صہیونی درندوں کو پوری طرح سے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جہنم واصل کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مجاہدین نے بتایا ہے کہ صفر کے فاصلے سے 15 فوجیوں پر مشتمل اسرائیلی پیدل فوج پر حملہ کر کے کئی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے۔ القسام نے یہ بھی بتایا کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ کے شمال میں واقع شیما کے علاقے کے مغرب میں ایک اسرائیلی فٹ فورس کو اینٹی پرسنل آرجی شیل اور پھر ہلکے ہتھیاروں اور دستی بموں سے نشانہ بنا کر کے تباہ کیا۔ القسام نے شمال میں جبالیہ کیمپ کی وسط میں واقع شہید عماد عقیل مسجد کے قریب الیاسین 105 اور ٹنڈوم گولوں سے 2 فوجی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بیت لاہیہ کے مغرب میں البرکہ کے علاقے میں ایک اسرائیلی فٹ فورس کے ارکان کو ان کے ساتھ جھڑپ کے بعد ان کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ القسام نے مزید کہا کہ اس نے شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈز کے ساتھ مل کر نیٹرازارم کے محور میں دشمن کی افواج پر بھاری صلاحیت کے مارٹر گولوں سے بمباری کی۔ اسلامی جہاد مومنٹ کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے کہا کہ انہوں نے النصر صلاح الدین بریگیڈز کے ساتھ مل کر جبالیہ کیمپ کے مشرق میں قابض افواج کے کمانڈر سینٹر پر بمباری کر دی۔ تو ناظرین گرامی، یہ الگ الگ علاقوں میں القسام مجاہدین جو مختلف قسم کے الگ الگ پھر ٹکڑیاں ہیں جو الگ الگ ناموں سے بٹی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے حملہ کرنے کی تازہ ہے الگ الگ علاقوں میں۔ پہلے تو بھاری اور مستقل طور پر جو ہے دیکھا جائے تو اس میں کئی 50 یا 60 کے قریب فوجیوں کے زخمی ہونے یا پھر ان کے ہلاک ہونے کی ان تمام تفصیلات کو جمع کریں گے تو ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حملہ کرنے کے بعد تو فوجیوں کو خود صہیونی درندے آ کر کے ان کے ہیلی کاپٹرز اور آ کر کے اٹھا لے جاتی ہیں ان کی لاشوں کو، تو ایسے میں صحیح تعداد مجاہدین کو پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ان پر حملہ ہونے کی وہ تمام ویڈیوز الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے ہر دن جہنم واصل ہوتے ہیں صہیونی درندے، اس کی صحیح رپورٹ ہم کو نہیں ملتی۔ جیسے کہ آج خود جو ہے جنوبی لبنان میں 3 فوجیوں کی ہلاکت، 20 زخمی اور 2 افسران کے جہنم واصل ہونے کی تصدیق مصدقہ خبر خود جو ہے صہیونی درندوں کی فوج نے شیئر کی ہے۔ یہ جنوبی لبنان میں جو زمینی سطح کے حملے ہو رہے ہیں اس میں الجزیرہ کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر فوجیوں کے افسران کے زخمی ہونے اور ان کے جہنم واصل ہونے کی خبروں کا باقاعدہ جو ہے اعلان کرتے ہیں اپنے سائٹس میں، تو سمجھیے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ان کو نقصان ہر دن ہو رہا ہے جس کو جو ہے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ صہیونی درندوں کو نقصان پہنچانے کی یا پہنچنے کی خبر ہے جو اب تک کی تازہ رپورٹس ہے، جو کل اس کے شائع ہونے کے بعد مزید نقصان جو درندوں کو پہنچے اس کی خبر نہیں آئی۔ البتہ یمن میں انصار اللہ کے ٹھکانوں پر امریکی اور برطانوی فضائی حملے کر کے اس کو تباہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یمن کے انصار اللہ حوثی گروپ نے کس طرح سے لگاتار برطانیہ کی، امریکہ کی اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا کر کے ان کو تباہ و تاراج کرتے ہوئے اب تک کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی صورتحال میں
اس وقت فضائی حملہ کر کے جو ہے یہ یمن کے انصار اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر یا پھر ڈرون سے لی گئی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمنی دارالحکومت صنعاء، عمران گورنری اور دیگر علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ المسیرہ ٹی وی نے مقامی باشندوں کے حوالے سے بتایا کہ تقریباً 9 فضائی حملوں میں صنعاء اور اس کے نواحی علاقے اور عمران گورنری کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے حوالے سے بتایا کہ امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات انصار اللہ سے تعلق رکھنے والے جدید ہتھیاروں کے ذخیرے کی تنصیبات پر کئی فضائی حملے کیے۔ امریکی دفاع اہلکار نے بتایا ہتھیار بحر احمر، خلیج عدن میں فوجی اور سویلین جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے یہ فضائی حملے اور لگاتار جاری رہے تو آگے جا کر کے کس طرح بھیانک یہ شکل و صورت ہوتی ہے وہ جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، لبنان میں قابض ظالم دہشت گرد صہیونی اسرائیلی فوجیوں کی وحشیانہ بمباری میں مزید 20 شہریوں کی شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ بیروت کے شمال میں بنت جبیل ضلع کے المت قصبے پر بمباری کے دوران بے گھر افراد کے ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، مسلسل غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں ہو یا پھر لبنان کے علاقوں میں زمینی سطح پر چونکہ دہشت گرد صہیونی درندے پوری طرح سے ناکام ہو رہے، تو ایسے حالات میں فضائی حملے کر کے معصوم بچوں کو اور معصوم خواتین کو اور عام لوگوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ان درندوں نے جاری رکھا ہوا ہے، کہتے ہوئے تبصرے مل رہے ہیں۔ حزب اللہ نے تلہائی بستی پر بمباری کی، جس سے 3 آبادکار زخمی ہوئے اور ایک میزائل سے براہ راست نشانہ بننے والی تنصیبات میں سے بہت جو ہے بڑی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی بھی بستیوں میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حزب اللہ بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے اور ادھر جو ہے آسمانی فضائی طور پر جو ہے لبنان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب جیسے حزب اللہ نے ہی اعلان کیا تھا کہ اس نے ہاگوشرم بستی میں قابض فوج کے اجتماع کو میزائل حملے سے نشانہ بنا کر ان کو بھی تباہ و تاراج کیا ہے، تو اس طرح ناظرین گرامی نقصان دونوں جانب سے ہو رہے ہیں، لیکن فضائی طور پر جو حملے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ٹنوں کے بم جو گرائے جاتے ہیں اس سے عام آدمی جو ہے زخمی ہوتا ہے۔ مجاہدوں سے زمینی سطح پر جنگ لڑنے سے صہیونی درندے قاصر ہیں، یہ کہتے ہوئے اس وقت اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو ہے مشرق وسطیٰ کی اب تک کی تازہ خبریں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 24 گھنٹوں کے بیچ میں آنے والی یہ اپڈیٹس ہوتی ہے جس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے اب کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، بھارت کی خبروں کی جانب۔ 4 خواتین نے کس طرح سے ایک جیولری کے شاپ کو یا سمجھے کہ دکان کو لوٹا ہے، اور لوٹنے کا انداز دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس لیے ہمیشہ سے ظاہر سی بات ہے آج کل CCTV کیمرے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تب جا کر کے معاملہ سامنے آتا ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو کتنا پریشانی ہوتی۔ دیکھیے کس طرح سے جو ہے چہرہ بھی چھپائے ہوئے ہیں، اور جو ہے ایک خاتون جو ہے خریداری کے چکر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ادھر ایک خاتون اس کا دکاندار کا چہرہ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ کا سہارا لیتی ہے، اور ادھر بیٹھی ہوئی 2 خواتین آہستہ سے سونا چراتے ہیں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی کل کی بات ہے، پٹنہ میں بھی ٹینیج جو ہے لڑکوں نے، بالغ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے گن پوائنٹ پر تنشک جو مشہور شو روم ہے گولڈ کا، وہاں سے جو ہے لاکھوں روپے کا سونا لوٹ کر فرار ہوئے تھے۔ اس دکان کی جو بات کہی جا رہی ہے، یہ 16.5 لاکھ کا سونا لوٹا گیا ہے۔ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کی جگہ کا جو ہے ابھی تک کوئی تفصیلات ہمیں نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، میں نے کل بھی بات کی تھی، پرسوں بھی بات کی تھی، یوپی میں بڑھتے جرائم کے سلسلے میں اس وقت میڈیا چونکہ کان بند کیا ہوا ہے، زبان سے کچھ نہیں بول رہا، لیکن حقائق بہت بھیانک ہو چلے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہاں پر بجنور میں شوہر کو، بیوی کے اور اس کے بیٹے کو، تینوں کو ایک ساتھ قتل کر کے فرار ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے بنارس کی ہم نے ایک آپ کے سامنے خبر دی تھی، جہاں 5 لوگوں کا مرڈر کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے یوپی کی ناظرین گرامی، لیکن زمینی سطح کے ان جرائم کو اور جو مسائل ہیں جو عوام سے وابستہ، اس کو میڈیا بتانے کو تیار نہیں ہے۔
اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف لگاتار نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس مسجد کو دیکھو اس مسجد کو غیر قانونی کہہ کر کے، راستوں پر نکل کر کے انتظامیہ کو اس سلسلے میں قدم اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ میں مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی تعمیر بتا کر ہندوتوا وادی سڑکوں پر اتر آئے۔ یہ معاملہ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ مقامی لوگ اس مسجد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی تعمیر بتا رہے ہیں۔ اس مسجد کے خلاف مقامی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس مسجد کو سیل کیا جائے۔ مقامی لوگوں کے احتجاج کے بعد پتھورا گڑھ میں حالات کشیدہ ہے۔ پولیس اور انتظامیہ ہر صورت حال پر نظر رکھے ہوئے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پتھورا گڑھ کے مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ بیرناگ کے گھر میں غیر قانونی طور پر مسجد چلائی جا رہی ہے۔ اس مسجد کو لے کر مقامی ہندو آبادی نے اعتراض کیا ہے۔ کئی ہندو تنظیمیں اس مسجد کی مخالفت میں سامنے آئیں۔ بیرناگ میں مبینہ مسجد کے تعلق سے راشٹریہ سیوا سنگھ نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت بیرناگ نگر کے جی آئی سی گراؤنڈ تک ایک بڑی ریلی نکالی اور مسجد کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ تو ناظرین گرامی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے اس وقت بابری مسجد کے بعد اور اس کے فیصلہ آنے کے بعد اس وقت ہندوتوا تنظیمیں پوری طرح سے جو ہے وہ نڈر ہو چکی ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی مسجد کو متنازع بنایا جائے، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، پھر یہ معاملہ جو ہے پولیس تک پہنچے گا، پولیس نوٹس فراہم کرے گی، انتظامیہ کو پہنچے گا، پھر انتظامیہ سے عدالت میں پہنچے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس وقت یہ صورتحال مختلف علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے اور اتراکھنڈ میں بالخصوص اس وقت جو صورتحال ہندوتوا تنظیمیں جس طرح سے نڈر ہو کر کے اور جس طرح سے اپنی جو ہے اس وقت غنڈہ گردی دکھا رہے ہیں وہ جو ہے بیان سے باہر ہے۔ ادھر بہار کے جموئی ضلع سے ایک خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی، ایک بہت دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ جموئی کے کھیرا سونو اہم شاہراہ واقع نارائن پل پر اتوار اور پیر کی درمیانی شب یعنی کل رات جو گزری رات ہے اس میں تقریباً 12 بجے تیز رفتار 3 بائک کے آپس میں اس قدر زوردار ٹکر ہوئی ہے کہ تینوں نوجوانوں کی جان چلی گئی، جبکہ 2 کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ ان کو جو ہے گشتی گاڑی نے زخمیوں کو علاج کے لیے صدر اسپتال پہنچایا ہے۔ جانچ کے دوران اسپتال کے انچارج سول سرجن ڈاکٹر سید نوشاد احمد نے 2 نوجوانوں کو مردہ قرار دیا، جبکہ 3 نوجوانوں کی سنگین حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی علاج کے بعد بہتر علاج کے لیے پٹنہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل آج کل بائک کو بڑی تیزی کے ساتھ چلانے کے لیے ہائی وے میں جس طرح سے نوجوان اپنے الگ الگ چیزیں دکھاتے ہیں، کرتب دکھانے کی، یہ اسی کا جو ہے نتیجہ ہے کہتے ہوئے جو ہے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کرنے کی کوشش ہوئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر خبر یہ آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت ہندوستان میں موجود، جس کو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ بھگوڑی شیخ حسینہ، بھارت کو ریڈ نوٹس بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہے اور انٹرپول کی مدد لینے پر ہر طرح کی غور کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا کہ وہ معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ اور دیگر مفرور کو یعنی بھگوڑوں کو جو ان کے ساتھ بھاگے ہوئے ہیں ان کو ہندوستان سے واپس لانے کے لیے انٹرپول کی مدد طلب کرے گی تاکہ ان کے خلاف انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ حسینہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف طلبہ تحریک کو وحشیانہ طریقے سے دبانے کے احکامات دیے تھے۔ جولائی سے اگست کے مہینوں میں ہونے والے مظاہروں کے دوران بہت سے لوگ مارے گئے تھے اور یہ تحریک بغاوت میں بدل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال بنگلہ دیش کی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، لبنان میں ہوئے پیجر حملے کے لیے جس میں 3000 سے زائد عام شہریوں کی اور حزب اللہ سے جڑے بہت سارے کارکنان کی، مجاہدین کی، جس میں جو ہے جاں بحق ہوئے تھے، موت واقع ہوئی تھی، اب اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا جاتا رہا ہے، لیکن اس معاملے پر اب تک خاموش رہنے والے وزیر اعظم ظالم دہشت گرد بنجمن نیتن یاہو نے خود اس بات کو اعتراف کیا ہے کہ انہی کے جو ہے اشارے پر، انہی کے ہدایت پر جو ہے یہ پیجرز دھماکے کرائے گئے تھے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک اور اس کا وزیر اعظم ناظرین گرامی جو عام شہریوں کو جو ہے پوری طرح سے جان لیتا ہے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، اور اس کے لیے تیاریاں اور سازشیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ پورے کی پوری دنیا کا منہ چڑھاتے ہوئے اپنے جرائم کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہوتی۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،